السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعہ 29 دسمبر ہے۔ آج کے پروگرام کی ہماری سب سے بڑی بریکنگ نیوز خود ایس ایس یو کے سابق ڈی آئی جی مقصود میمن کا ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سندھ حکومت کے خزانے پر 11 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ ڈاکہ کون مار رہا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے یہ کوشش ناکام بنا دی، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم پھر 15 پر بات کریں گے، کس طریقے سے ایس ایس یو میں جو ہے آئی جی سندھ کے جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے باوجود میس کٹنگ 2500 کرنے کے بجائے 8000 سے کم کر کے 6000 کر دی، لیکن خود ایس ایس یو کے ملازمین نے جو ہے اس 6000 کی میس کٹنگ کو منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور پہلی مرتبہ جو ہے سندھ پولیس کی تاریخ میں جو ہے وہ ریکارڈ تعداد میں آن لائن کمپلین بھجوائے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں پھر ہم ایک نیا سلسلہ ہے ہمارے پروگرام کا، لنگر گپ۔ یہ لنگر گپ کیا ہے، اس میں ہم کس قسم کی بات کریں گے؟ کچھ سیاسی، کچھ پولیس کی، کچھ دوسری خبریں ہیں جو کہ لنگر گپ ہی ہے، جس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن کسی نہ کسی کارنر سے جو ہے وہ خبر ہمارے پاس پہنچی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور اس وقت چل رہا ہے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن نے ایک بہت ہی تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کے لیے میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے بھی ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن کارنامہ ہے، اور سندھ حکومت پر ان کا ایک احسان ہے کہ 11 ارب روپے جو ہے اس کے ڈاکہ ڈالنے کی انہوں نے کوشش ناکام بنا دی۔ اس کارروائیوں کی جو شروعات ہے یہ نومبر بلکہ اکتوبر سے شروع ہو جاتی ہے، اور نومبر میں جا کر جو ہے، اور بلکہ نومبر کے بجائے دسمبر میں جا کے جو ہے اس پر کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سیف سٹی پروجیکٹ، جس کے پہلے ڈی جی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے کا اعزاز بھی ڈی آئی جی مقصود میمن کو حاصل ہے۔ یہ سندھ حکومت کی تاریخ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یعنی کہ یہ 29 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ سندھ حکومت کی یہ بہت ہی ایک بدقسمتی کہوں، اس کو المیہ کہوں، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا تجارتی ہب ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا، اور جرائم کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے پاکستان کے سب شہروں سے زیادہ وارداتیں بھی اس بدنصیب شہر میں ہوتی چلی آ رہی ہے پچھلے 2-3 دہائیوں سے۔ لیکن اس کے باوجود اس شہر کو جو ہے کرائم سے سیف کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کی شروعات پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ کراچی سے کرنی چاہیے تھی، لیکن افسوس کے ساتھ اس کی شروعات کراچی سے کرنے کے بجائے 15 برس قبل جو ہے اس کی ابتدا یا اس کی شروعات جو ہے وہ لاہور پنجاب سے کر دی گئی تھی۔ اب جا کر 2020 میں جو ہے سندھ کے حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہوا، اس بات کا انہیں فہم و ادراک ہوا کہ ہمیں بھی جو ہے سیف سٹی کی ضرورت ہے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئے اور اربوں کا جو ہے کاروبار تباہ و برباد ہوا، تب ان کے ہوش ٹھکانے آئے کہ اس طرح کی وارداتوں سے، اس طرح کی دہشت گردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شہر کو جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ
کی ضرورت ہے، تب جا کر 2020 میں جو ہے اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے لیے 29 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے شہر میں تقریباً جو ہے کوئی 10,000 کے قریب جو ہے جدید قسم کے کیمرے جو ہے وہ نصب کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ ایک کمپنی جو ہے ان کو دیا گیا تھا، یہ نیشنل ریڈیو ٹیلی کام کارپوریشن کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا 29 ارب روپے کا۔ یہ ایک طریقے سے جو ہے یہ جدید ترین کیمروں کا جال بچھانا تھا پورے شہر میں، تاکہ کوئی پرندہ بھی پر مارے تو وہ بھی ان کیمروں کے زد سے باہر نہ جا سکے، یعنی کہ کسی بھی اس پورے شہر کو جو ہے کرائم کے لحاظ سے جو ہے اس کو سیف بنانا تھا اس پروجیکٹ کے ذریعے۔ تو یہ کوئی 10,000 کیمرے تھے، اس میں 2,000 وہ کیمرے بھی شامل ہیں جو کہ آلریڈی پہلے سے نصب تھے، ان کو بھی ریپیئر کرنا تھا اس پروجیکٹ کے ذریعے۔ تو یہ کل 10,000 کیمرے نصب کرنے تھے اور اس کے لیے جو ہے یہ 29,000 کا جو ہے 29 ارب کا بجٹ مختص کیا گیا تھا۔ بعد میں جو ہے وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ سیف سٹی کے ڈی جی کے سے جو ہے مقصود میمن کو وہاں سے تبدیل کر کے وہ ذمہ واری جو ہے وہ ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ کو دے دی گئی، جن کے پاس سی ٹی ڈی کا بھی چارج ہے۔ آصف اعجاز شیخ نے جو ہے پتہ نہیں کیا ان کا پلاننگ تھی، کیا انہوں نے رپورٹ ہی بنائی، سندھ حکومت کو بھجوائی کہ وہ 29 ارب کا جو ٹھیکہ تھا وہ ٹھیکہ بڑھتے بڑھتے 40 ارب میں پہنچ گیا۔ انہوں نے جو ہے پھر اس پر جو ہے وہ بڑی لے دے ہوئی کہ بھئی یہ اتنا زیادہ آپ نے کیوں بڑھا دیا۔ انہوں نے باقاعدہ اس میں رپورٹ بھجوائی تھی سندھ حکومت کو، تجویز دی تھی کہ اب ہر چیز مہنگا ہو چکا ہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے زمین سے آسمان پہنچ چکا ہے، تو لہٰذا اب یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 29 ارب میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دیوانے کا خواب ہے، اگر واقعی آپ شہر کو سیف کرنا چاہتے ہو دہشت گردوں سے، دوسرے کرمنل سے، تو اس کے لیے جو ہے یہ 29 ارب جو ہے یہ ناکافی ہے، لہٰذا اب آپ کو جو ہے یہ اماؤنٹ بڑھانی پڑے گی اور یہ 40 ارب میں یہ ٹھیکہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی انہوں نے رپورٹ بھجوائی۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس پر پھر جو ہے وہ یعنی کہ سیکٹری جو ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ شکیل منگنیجو ہے، اور دوسرے جو ہے ایاز عمر سومرو، یہ وزیر قانون ہے۔ ان دونوں نے جو ہے اس فائل کا جائزہ لیا جو کہ خود ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ کی جانب سے بھجوائی گئی تھی۔ اس کا جب انہوں نے موازنہ کیا، مارکیٹ سے معلومات لی، کمپنی کا پتہ کیا، کس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، بہت ساری انہوں نے جب معلومات اکٹھا کی، تو اس کے بعد ڈی آئی جی جو سابقہ تھے، جو ڈی جی تھے اس کے سیف سٹی پروجیکٹ کے، یعنی مقصود میمن سے انہوں نے رابطہ کیا۔ پھر مقصود میمن کے پاس جو کچھ شواہد تھے، کچھ ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے، کچھ اور جو ان کے پاس ثبوت تھے، دستاویزات، وہ تمام لے کے جو ہے وہ ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی اس عرصے کے دوران، اور وہ کچھ 3 ملاقاتیں کہتے ہیں کہ خود ڈی آئی جی مقصود میمن کی سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس جو ہے مقبول باقر صاحب سے بھی، اور ان کو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس پروجیکٹ میں جو ہے 11 ارب کا جو ہے معذرت گپلہ کیا جا رہا ہے، یعنی 29 ارب کے اس پروجیکٹ کو 11 ارب میں جو ہے وہ 40 ارب میں جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے سندھ کے خزانے کو جو ہے وہ 11 ارب کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ سارا کام جو ہے 29 ارب میں ہی ہو جائے گا اگر آپ مجھے دوبارہ سے سیف سٹی پروجیکٹ کا ڈی جی بنا دیتے ہیں۔ اس قسم کی انہوں نے آفر بھی کی۔ کہتے ہیں کہ اس پر پھر سی ایم نے جو ہے بلوایا کس کو، آصف اعجاز شیخ کو، اور ان سے اس بارے میں باس پرس کی کہ بھئی یہ جب آپ نے سابقہ حکومت کو جو کوٹیشن دیا تھا وہ تو 29 ارب کا تھا، یہ 29 ارب سے ایک دم بچے دیتے دیتے یہ 40 ارب تک کیسے پہنچ گیا؟ جب یہ اس قسم کے تابڑ توڑ سوالات ان سے پوچھے گئے خود سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے، اور خود سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور خود وزیر قانون عمر سومرو کی جانب سے، تو پھر وہ
ہکا بکا ہو گیا اور خلاؤں میں گھورتے رہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں کیا جواب دوں. میں نے یعنی کہ 29 ارب کا یہ جو ٹھیکہ ہے یہ میں نے 40 ارب میں کیسے اس کو تبدیل کر دیا، اس کا ان کے پاس سوائے خاموشی کے اور کوئی جواب نہیں تھا. ان کی خاموشی جو ہے وہ اس کو کیا کہا جائے، خود سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ بھی سمجھ گئے اور خود وزیر قانون اور خود سیکرٹری ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ جو ہے وہ بھی سمجھ گئے کہ معاملہ ہے کیا، جس کے بعد انہیں چلتا کر دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بہت بڑا گپلا اس وقت سامنے آ چکا ہے. اس طریقے سے جو ہے مقصود میمن نے جو ہے ایک بڑا احسان کیا ہے سندھ حکومت پر، سندھ کے خزانے کے وزیر پر، کہ ایک طریقے سے 11 ارب جو ہے اس سے لوٹنے سے بچا لیا. یہ کہنا ہے خود پولیس کے اور سندھ حکومت کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. کہا یہ جاتا ہے کہ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، یہ کمپنی جو ہے خود کچھ ریٹائرڈ سرکاری افسروں کی ہے، اور خود جو موجودہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، ان کا بھی کچھ اس میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے، یا بالواسطہ یا براہ راست ان کا بھی کوئی اس میں تعلق بنتا ہے، کیونکہ وہ بھی غیر معمولی دلچسپی لے رہے تھے اس ٹھیکے میں اضافے کو لے کر. یعنی وہ بھی اس حق میں تھے کہ 29 ارب سے جو ہے یہ واقعی 40 ارب میں بڑھ سکتا ہے مہنگائی کے لحاظ سے. تو ایک طریقے سے ان کی بھی ایک خاموش حمایت حاصل تھی آصف اعجاز شیخ کو اس بہت بڑے پروجیکٹ میں بڑی ڈنڈی مارنے کی شکل میں. لیکن وہ تو خود اللہ بھلا کرے ڈی آئی جی مقصود میمن کا کہ انہوں نے بروقت جو ہے وہ اس میں مداخلت کر کے جو ہے ایک بہت بڑی واردات کو ہوتے ہوتے بچا لیا. اب دیکھنا یہ کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا نیا ڈی جی کون بننے جا رہا ہے، اور اس بہت بڑے اقدام پر جو ہے خود موجودہ جو ڈی جی ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے آصف اعجاز شیخ کے خلاف جو ہے سندھ حکومت کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گیا، یہ کہنا ہے خود سیف سٹی پروجیکٹ کے ہی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اتنے بڑے فراڈ کو ناکام بنانے پر یقیناً ڈی آئی جی مقصود میمن جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں 40 ارب کا ٹھیکہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ 29 ارب پر پہنچا دیا گیا ہے. یعنی کہ اب سیف سٹی پروجیکٹ کو جو ہے وہ سندھ حکومت 29 ارب روپے ہی فراہم کرے گی، 40 ارب روپے نہیں. اس طریقے سے ڈی آئی جی مقصود میمن نے جو ہے وہ 11 ارب روپے کو لوٹنے کی کوشش، یا پھر سندھ حکومت کو 11 ارب روپے کا چونا لگانے کی کوشش خود سیف سٹی کے ڈی جی کے ذریعے لگوانے کی کوشش ناکام بنا دی. اب چلتے ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے 15 جو ہے یہ کٹ چکا ہے ایس ایس یو سے. ایس ایس یو کا ایک بہت مؤثر ترین یہ بازو تھا جس کے کٹنے سے ایس ایس یو جو ہے وہ انہیں بہت بڑا ایک طریقے سے نقصان ہوا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے ناظرین کہ جو خبر ہمارے پاس ہمارے نمائندہ خصوصی نے بھجوائی ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 15 کے تمام جوان جو ہے کافی وقت سے جو ہے وہ کرب میں، اذیت میں اور ذہنی دباؤ میں ہیں اور بحالت مجبوری اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس وقت ہیڈ کانسٹیبل سلیم، جس کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیڈ مورر ہے 15 ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، اور ہیڈ کانسٹیبل نہال، کانسٹیبل حسین منشی اور کانسٹیبل مبین اس وقت 15 میں فرعون بنے ہوئے ہیں. ان کی تصویریں ناظرین اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں.
ڈسٹرکٹ سینٹرل میں الگ ہی بتے کی دکان کھلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جوانوں میں اپنی ڈیوٹیاں خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اذیت میں مبتلا ہیں۔ جناب ان کی فرعونیت اور بدتہ وصولی اور دیدہ دلیری یہ ہے کہ اگر کوئی جوان پیسہ نہ دے تو یہ کھلم کھلا انہیں دھمکیاں دیتے ہیں ڈسمس کروانے کی، کوارٹر گارڈ کروانے کی۔ حالانکہ اب 15 کا تعلق ایس ایس یو سے نہیں ہے، لیکن ایس ایس یو کا فرسودہ نظام اب تک جو ہے یہ ان کی باقیات وہاں پر اپنی مٹھیاں گرم کرنے کے لیے، اپنا حرام کا دوزخ، پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے وہی جو ہے رعونت اور وہی فرعونیت کا بازار انہوں نے وہاں پر گرم رکھا ہوا ہے۔ اچھا، سلیم ہیڈ کانسٹیبل جو ہیڈ مرر نے ریکوری کے لیے ہیڈ کانسٹیبل نہال کو رکھا ہوا ہے۔ نہال کا ایس سے آرڈر کرا دیا اور ہیڈ کانسٹیبل نہال نے پی سی حسین منشی اور پی سی مبین کو رکھا ہوا ہے، جو کہ کافی عرصے سے تعینات ہیں۔ جناب والا، جب بھی کوئی آؤٹ ڈیوٹی آتی ہے تو ان کے دن دگنے اور رات چگنی کمائی کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو جوان انہیں 2000 روپے دے گا وہ آؤٹ ڈیوٹی پر نہیں جائے گا، ان کا نام کاٹ دیا جائے گا، اور دوسرے شفٹوں سے جوان پورے کر کے آؤٹ ڈیوٹی پر بھیج دیتے ہیں، اور جوانوں کی جب کمی ہو جاتی تو پھر ان کی وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں جو ہے 12 سے 14 گھنٹوں میں بدل جاتی ہے، جن سے ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے ڈیوٹیاں کرتے کرتے۔ اگر کسی جوان کو چھٹی چاہیے تو 500 سے 1000 روپے دے دے اور مزے کرے۔ ویزا سسٹم الگ چل رہا ہے، اور ہر موبائل سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور منگواتے ہیں، کھانا منگواتے ہیں، دودھ منگواتے ہیں، شراب کی بوتلیں منگواتے ہیں۔ اگر جو موبائل نہیں لاتی وہ ان کے ریڈار پر آ جاتی ہے، اور ان تمام جوانوں کا وہ جینا دوبر کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہاں پر یہ جوان اپنی ڈیوٹی پوری خوشخصوصی سے سر انجام دیتے ہیں تو اس سے بھی تنگ کرتے ہیں کہ مجبور ہو کر ان کا شکار بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ جوان ان کی شکایت کو بھی کر بھی دیا تو ان کو الٹا ان کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے یہ تمام ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو ان کی اگر وہ کمپلین کہیں پر کرتے ہیں۔ جوانوں کو 45 دن جو ہے ایم آر منتھلی ریسٹ ملتا ہے، مگر جو انہیں پیسے دے گا وہ منتھلی ریسٹ لے گا، جو نہیں دے گا ان کو منتھلی ریسٹ بھی نہیں ملتا، جو کہ ان کا قانونی حق ہے۔ بقول ہیڈ کانسٹیبل سلیم ہیڈ مرر، نہال ہیڈ کانسٹیبل اور مبین منشی کے اور حسین کے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر کسی نے کچھ شکایت کرنے کی کوشش کی تو اس کا برا وقت شروع ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ جن جوانوں کا 15 سے سی ٹی ڈی آرڈر ہوا ہے انہیں ریلیف نہیں کر رہے ہیں۔ ہیڈ مرر اور نہال منشی کا کہنا ہے کہ جو بھی 12,000 دے گا اس سے ریلیف کیا جائے گا، ورنہ وہ اس دوزخ کا حصہ بنتا رہے گا۔ اس قسم کی ان کو دھمکیاں وہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو حال ہے 15 کا۔ اب آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے جو ہے 2 وزٹ کیے تھے ایس ایس یو کے میس کے، اور انہوں نے خود وہاں کھانا بھی کھایا تھا، اور کھانا کھا کے ان کو تجربہ بھی ہوا کہ یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں، سوائے دال کے وہاں کچھ نہیں ملتی۔ روٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چبانے کے لیے لوہے کے دانتوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے وہاں پر تندورچی کو کہا تھا کہ اگر آئندہ آپ نے یہ کچی روٹیاں اسی طرح بناتے رہے تو میں روٹیوں کے بجائے تمہیں تندور میں جھونک دوں گا۔ اس قسم کا انہیں مذاق میں ایک تڑی بھی دے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس تندورچی کا مزاج اتنا خراب ہے کہ ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا، اور وہ کچی روٹیوں کا سلسلہ بدستور جاری۔ اور آئی جی نے کہا تھا کہ 2500 میس کٹنگ ہوگی، لیکن وہاں کے جو ناسور ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو 2500 نہیں لیں گے، ہم 8 سے 6 تو کر سکتے ہیں، لیکن 6 سے ہم 2.5 پر کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتے، یہ ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ ہم خود کیا کھائیں گے، افسروں کو کیا کھلائیں گے، ہمارا تو جو ہے وہ جو ہمارا ایم ٹی او ہے کیا نام ہے شبیر، تو ہمیں کچا کھا جائے گا اگر ہم نے 2000 یا 2500 لینے کی کوشش کی تو ہمارا بیڑا غرق کر دے گا، لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آئی جی چاہے کچھ بھی کرے، کتنے بھی آرڈر دیں، ہم آئی جی کا حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارا آئی جی سب کچھ جو ہے وہ شبیر ہے، وہ شبیرہ کوئی اپنا آئی جی بھی سمجھتے ہیں، انہیں اپنا ڈی آئی جی بھی سمجھتے ہیں، اپنا سب کچھ وہ شبیرہ کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ آئی جی کے احکامات کو سنی انسنی کرتے ہیں۔ لیکن آفرین ہے ایس ایس یو کے بہادر ترین پولیس والوں پر کہ جو اس بار وہ اڑ گئے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جس طرح ورکر اس دفعہ حکومت کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہو گئے، اس طریقے سے جو ہے وہ ایس ایس یو کے جو 13,500 کی نفری ہے وہ بھی بالکل جو ہے وہ لوہے کے چنے
ثابت ہو رہے ہیں، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم اب کے بار جو ہے وہ 8,000 کیا 6,000 نہیں دیں گے، ہم 2,500 سے ایک ڈیلا اوپر نہیں دیں گے۔ انہوں نے جو ہے وہ آن لائن کمپلینٹوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا جس کی نظیر سندھ پولیس کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اتنی زیادہ ریکارڈ تعداد میں انہوں نے کمپلینٹیں کی ہے کہ وہ سافٹ ویئر جو ہے نا کئی دفعہ کرپٹ ہو چکا ہے، جو کہ آئی جی کی کمپلینٹ سیل کا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ ریکارڈ تعداد میں کمپلینٹیں آئی جی کے پاس آ چکی، آئی جی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ میں ان کمپلینٹوں کا ازالہ کیسے کروں، کیونکہ معاملات جو ہے وہ اب ان کے ہاتھ سے بھی نکل چکے ہیں، کیونکہ یہاں پورا کا پورا سسٹم کمپرومائز ہو چکا ہے۔ اب آئی جی ڈنڈا اٹھا بھی لیں تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر معاملے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں مقصود میمن کی واپسی بھی ہو جائے گی، اور میں بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ واپس آ سکتے ہیں، ان کے راہ کے تمام کانٹے جو ہے وہ نکال دیے گئے ہیں، یہ کہنا ہے خود ایس ایس یو کے خبری کا۔ اب تک تو خود شبیر کے بیٹوں کی جو ایک گلوبل ٹریڈرز کے نام سے جو ایک کمپنی تھی، ایک جعلی کمپنی جس پر وہ کروڑوں کا کلیم کر رہے ہیں گاڑیوں کی مرمت کے آڑ میں، اس کی کچھ نہ ہو سکی انکوائری، جبکہ تمام شواہد ثبوت جو ہے وہ آئی جی کے ٹیبل پر ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا۔ پورا کا پورا نظام، میں نے کہا نا کہ کرپٹ ہے، پورا کا پورا نظام جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ میں یہ جو باتیں کرتا ہوں دل پر جبر کر کے کرتا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، میں کسی کو ڈرا دمکا نہیں، بلکہ تو آئینہ دکھا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، پروگرام کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، لیکن سنی انسنی ہو رہی ہے، کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں، کہے جا رہا ہوں، ثبوت پیش کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب جو پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں لنگر گپ۔ لنگر گپ جو ہے وہ اکثر یہ بیرکوں میں جو 8 10 15 پولیس والے یا دوسرے سیکورٹی فورسز کے لوگ آپس میں بیٹھ کے حکے پر حکا پی کے دھواں چھوڑتے ہیں، اور ایسی چھوڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا بے پرکی، اردو ادب میں اس کو بے پرکی اڑائی اس نے، بے پرکی، اور کہتے ہیں یار اتنا مت چھوڑو، ہم تو اس کو لپیٹ کے تھک چکے ہیں، آپ چھوڑے جا رہے ہو۔ میں چھوڑ نہیں رہا ہوں، یہ لنگر گپ ہے۔ لنگر گپ کیا ہے؟ لنگر گپ یہ ہے کہ نواز شریف کی ہاتھ کی لکیروں میں سے جو ہے وہ اقتدار کی لکیر جو ہے وہ کہیں غائب ہو چکی ہے، نظر نہیں آ رہی مجھے، اقتدار کی لکیر جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کچھ قربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کی قربت بڑھ رہی ہے اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا ہو رہی ہے۔ لنگر گپ، اب پہلے تو دوڑ لگی تھی کہ کون صدر بنے گا، زرداری صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب، لیکن اب جب اقتدار کی لکیر یہاں سے چلی گئی تو اب تو زرداری صاحب جو ہے میرا خیال ہے اناپوس امیدوار ہو گئے ہیں صدارت کے، دیکھتے ہیں صدر کون بننے جا رہا ہے۔ اور آخری جو لنگر گپ ہے وہ ہے ڈی جی ایف آئی اے کی۔ کہتے ہیں کہ محسن بٹ کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل رہی ہے۔ ملک میں رولا ہی ایکسٹینشن کا ہے، پاکستان کی پوری سیاست جو ہے وہ پچھلے 20 سال کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو پوری کی پوری سیاست جو ہے یہ ایکسٹینشن کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ بلیک میلنگ کا ہتھیار ہمیشہ سے استعمال ہوتا چلا رہا ہے، اور اس وقت بھی جو ہے حکومتیں بنائی اس لیے مقصد سے جاتی ہے کہ وہ ایکسٹینشن کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ مخلوط حکومت بنانے کا مقصد ہے کہ انہیں ریموٹ کی طرف سے ہم کنٹرول کر سکیں۔ یہ ہے آج کا لنگر گپ۔ لنگر گپ میں ہم اسی قسم کے شگوفے چھوڑیں گے جو کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ پلان ہوتا ہے، کبھی وہ پلان اپنے انجام کو پہنچ پاتا ہے، ظہور پذیر ہو جاتا ہے، اور کہیں وہ پلان جو ہے وہ دھواں بن کر یا تو ہوا میں تیلول رہ جاتا ہے یا راگ بن کر زمین پر بکھر جاتا ہے، لیکن اس کا وجود کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کوئی پہنچ پاتا ہے، یعنی کہ شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے کوئی خواب، اور کوئی خواب کو تعبیر نہیں ملتی۔ یہ تھا لنگر گپ، اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں،
اللہ حافظ.